السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تصور عشق پارٹ 2 بائی جیا عباسی۔ یونی سے واپس آنے کے بعد جسمین کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کافی دیر سونے کی کوشش کرتی وہ بے چینی سے کمرے میں لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی یوسف کی وہ جذبے لٹاتی نظریں بار بار اس کے ذہن کے پردے پر ابھر رہی تھی، جنہیں جھٹک کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اف، تھک ہار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یوسف سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی، مگر کہوں گی کیا؟ اس نے بھی تو ابھی کچھ نہیں کہا، یا شاید میں ہی کچھ غلط سوچ رہی ہوں؟ ہاں، شاید ایسا ہی ہے، میں ہی بلا وجہ سر پر سوار کر رہی ہوں۔ خود کو دھوکہ دیتی وہ ایک بار پھر یوسف کی نظروں کو جھٹلاتے ہوئے خود کو مطمئن کرنے لگی۔ میں اب اس سے دور ہی رہوں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، جب میں اسے کچھ بولوں گی ہی نہیں تو وہ بھی مجھ سے الجھے گا نہیں۔ خود سے بڑبڑاتی وہ بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے اوڑھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب جب نیند آئی ہی نہیں تھی تو کیوں نہ فائزہ بیگم کا ہی کچھ کام میں ہاتھ بٹا دیا جائے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ پر لگا کر تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ جسمین نے یوسف کی حرکتوں پر ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ جسمین کی یوسف کے لیے ناپسندیدگی بھی تھی، کچھ ان کے مابین یوسف کے جذبات بھی۔ جہاں یونی کے پہلے دن سے وہ یوسف کے رویے سے اسے ناپسند کرتی تھی، وہیں اب یوسف کے جذبے لٹاتی نظروں سے پریشان رہنے لگی تھی۔ جسمین کو دیکھتے ہی وہ جو چمک اس کی آنکھوں میں دراتی تھی، وہ کسی اور کو دکھے یا نہ دکھے پر جسمین کو ضروری نظر آ جاتی تھی۔ دوسری طرف یوسف تھا، جو یونی کے پہلے دن سے ہی جسمین کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ وہیں وہ خود کو جھٹلاتا اب مکمل طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جسمین کو سوچنے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں نیچے کر لیتا، کہیں دل میں چھپا چور آنکھوں سے حیا نہ ہو جائے، مگر چور تو پکڑا گیا تھا، جو خود چیخ چیخ کر اپنے ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ جو خوبصورتی اور وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، اور ایک قابل قبول سی صورت والی کے عشق میں گرفتار بھی تھا۔ پہلی نظر نے جو تصور عشق سے نوازا تھا، رہائی نہیں اس میں کوئی، بس گہرائی تک اتر جانا ہے۔ یوسف! وہ چاروں اس وقت کلاس میں بیٹھے لیکچر سن رہے تھے جب نوید نے چہرہ موڑ کر یوسف کو دھیرے سے آواز دی۔ دونوں کونیوں کو ٹیبلز پر ٹھکائے چہرہ ہاتھوں میں دیے کہ پوری توجہ سے یوسف سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ توجہ لیکچر پر ہے یا لیکچر دینے والی پر۔ ابے یوسف! آپ کے نوید نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، جس پر یوسف جھنجھلاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ کیا ہے؟ آواز اتنی اونچی تھی کہ جسمین جو کب سے اس کی نظروں کو خود پر برداشت کر رہی تھی، موقع ملتے ہی پھٹ پڑی۔ مسٹر یوسف حیدر آؤٹ! وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ جہاں پہلے سرگوشیوں میں آوازیں گونج رہی تھی، اب وہاں ایسا سکوت طاری تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی دھماکے کی طرح نظر آتی۔ لیکن مس، آئی سیڈ آؤٹ! یوسف کی بات کاٹتے ہوئے ایک بار پھر کہا گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سب اسٹوڈنٹس حیرت سے کبھی اسے تو کبھی جسمین کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی پہلی دفعہ تھا کہ کسی ٹیچر نے یوں یوسف کو کلاس سے باہر نکل جانے کو کہا تھا، ورنہ جسمین سے پہلے تک وہ ہر ٹیچر کا چہیتا رہا تھا۔ شاید آپ کو سنائی نہیں دے رہا، ایک بار پھر سناٹے میں آواز گونجی۔ یوسف دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ نوید نے شرمندہ سی نظر حذیفہ اور جنید پر ڈالی، جو اسے بری طرح سے گھورنے میں لگے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا، اس نے دھیرے سے احتجاج کیا، جبکہ وہ دونوں سر جھٹک کر واپس لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی جہانگیر ملک کرسی پر بیٹھے اخبار میں موجود خبروں کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ جہانگیر ملک نے اخبار سے نظر ہٹاتے ہوئے سامنے کھڑے بلاج کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لے، یہ وہ فائل ہے جس میں دلدار خان کے بیٹے کے سارے کرتوت درج ہے۔ اس کی بات پر جہانگیر ملک، جو پرسکون بیٹھے تھے، ایک دم سیدھے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ سب؟ فائل ہاتھ میں لیے وہ ایک ایک صفحہ پلٹ رہے تھے، جہاں موجود تصویر اور درج معلومات شیراز کی بدکاریوں کی گواہ تھی۔ اس شخص کو اپنی بیٹی دینے جا رہے تھے آپ؟ وہ تو اچھا ہوا اپنے دوست کی مدد سے میں نے ساری معلومات حاصل کر لی، ورنہ نہ جانے میری بہن کا کیا حال ہوتا، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔
امید کرتا ہوں اس سب کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا ارادہ بدل دیں گے۔ بقول آپ کے وہ میری بہن نہیں، آپ کی بیٹی بھی ہے، جتا کر کہتا ہوں وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جہانگیر ملک نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو زور سے سامنے دیوار پر دے مارا، جس سے تصویریں نکل کر فرش پر ادھر ادھر بکھر گئی۔ دوسری طرف جسمین اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو یوسف پہلے ہی اس کی ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر ٹانگ جمائے آرام سے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جسمین کا دماغ گھوم گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر یوسف؟ ہاتھ میں پکڑی فائل کو ٹیبل پر پٹکتے ہوئے وہ غصے سے گویا ہوئی۔ اسے سامنے دیکھ کر یوسف بھی اس کے مقابل نظر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ آپ جانتی ہیں میری غلطی نہیں تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ اب تک ناراض ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، جس پر جسمین مزید بھڑک اٹھی۔ ناراض؟ میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ کوئی مونٹیسری کے بچے نہیں ہیں جن کو ناراضگی دکھا کر ہوم ورک کروایا جائے۔ تو پھر آپ نے مجھے کلاس سے کیوں نکالا؟ اب کے ضبط سے لال ہوتی نگاہیں اٹھا کر جسمین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر جسمین کو وہ دن شدت سے یاد آیا، وہ جو یوسف کی نظروں سے تنگ آ کر باز پرس کرنا چاہتی تھی، اس کے بدلتے رویے کا پوچھنا چاہتی تھی۔ اب خاموش کھڑی تھی، سارے الفاظ زبان پر آ کر دم توڑ گئے تھے۔ جسمین نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ میرے ضبط کا مزید امتحان مت لے، غصے سے کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی جسمین فائل اٹھا کر وہیں چیئر پر بیٹھ گئی۔ ابھی اور بھی بہت کام تھے جو مکمل کرنے تھے۔ یار یہ مس جسمین بیچاری یوسف کے ہاتھ دھو کر پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ جنید اور حذیفہ اس وقت نوید کے گھر موجود تھے۔ جب جنید شان سے صوفے پر بیٹھا ٹی وی کا ریموٹ سنبھالتے ہوئے بولا، اب ایسا بھی نہیں ہے، لیکچر کے دوران یوسف کے چلانے کی وجہ سے مس جسمین نے اسے باہر نکالا تھا۔ نوید نے جسمین کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ اور یوسف چلایا کس کی وجہ سے تھا؟ حذیفہ نے جنید دونوں کو اسے گھور کر دیکھا۔ حذیفہ اور جنید دونوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں تو مجھے کیا معلوم تھا وہ لیکچر سننے میں اتنا مگن ہے کہ میرے بلانے پر چلا اٹھے گا۔ جو کچھ سیکنڈز پہلے جسمین کی حمایت میں بول رہا تھا اب اپنا دفاع کرنے لگا۔ وہ لیکچر سننے میں مگن نہیں تھا، وہ لیکچر دینے والی میں مگن تھا۔ جنید کی بات حذیفہ اور نوید نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ جنید نے ٹانگیں پھیلا کر سامنے ٹیبل پر رکھی اور مزید صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کہ کیا مطلب ہے تیرا؟ دائیں طرف بیٹھے حذیفہ نے جنید کا گریبان پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تم دونوں نے شاید نوٹ نہیں کیا پر میں نے کئی مرتبہ کیا ہے۔ کیا؟ دونوں اشتیاق سے ایک ساتھ بولے۔ ہٹلر کی نانی جسمین کو دیکھتے ہی اپنے بال ایسے سنوارنے لگ جاتا ہے جیسے وہ سیدھا یوسف کے پاس آ کر اس کی وجاہت کے قصیدے پڑھیں گی، اس نے کہتے ہوئے یوسف کی طرح اپنے بال پیچھے کیے۔ ان کا نام سنتے ہی ایک مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے جسے وہ فوراً چھپا جاتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، پر میری زیرک نگاہوں نے سب دیکھ لیا ہے۔ بکواس مت کر، اس کی نوٹنکی پر حذیفہ نے بدمزاح ہوتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑا، جبکہ نوید کا دل کر رہا تھا ایک مکہ مار کر اس کا جبڑا توڑ دے۔ بکواس نہیں ہے، یہ نوٹ کر لینا، آج کل اس کی حرکتیں ایسے ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ کس کی حرکتیں مشکوک ہو گئی؟ پیچھے سے آتی آواز پر تینوں نے چہرہ موڑ کر دیکھا، جہاں نورین بیگم ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی، ساتھ سینڈوچز بھی موجود تھے۔ کچھ نہیں امی، بکواس کر رہا ہے۔ نوید صوفے سے اٹھا اور آگے بڑھ کر نورین بیگم کے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ بکواس؟ میں بکواس نہیں کر رہا، جلد ہی سب کو پتہ چل جائے گا یوسف میاں کتنے پانی میں ہے۔ اور وہ بول ہی رہا تھا جب حذیفہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر منہ بند کر دیا۔ نورین بیگم بھویں اچکائے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ آج اس نے ضرورت سے زیادہ پڑھ لیا نا، تو ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے بکواس کر رہا ہے۔ آپ جائیں، جا کر کام کریں۔ نوید نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور انہیں شانوں سے تھام کر باہر لے گیا تاکہ جنید کوئی اور بکواس ان کے سامنے نہ کر دے۔ ان کے جاتے ہی صوفے پر مکوں اور تھپڑوں کی جنگ چھڑ چکی تھی، جس میں جیت حذیفہ کی ہی ہوئی تھی۔ سالہ! کمرے میں بیڈ پر لیٹا وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ کس طرح خود پر قابو پا کر وہ اسٹاف روم سے نکلا تھا یہ بس یوسف ہی جانتا تھا۔ جتنا میں اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی مجھے آزما رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک تو یہ گھر کے کام پتہ نہیں عورتیں کیسے کر لیتی ہے، خود سے کہتا ابھی وہ کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ حیدر صاحب کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابو کیا ہوا ہے؟ سنبھالے خود کو۔ یوسف تیزی سے حیدر صاحب کی طرف بڑھا جو سینے پر ہاتھ رکھے بمشکل الماری کا سہارا لیے کھڑے تھے۔
تکلیف کے آثار چہرے پر واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ آپ ادھر بیٹھے، میں راشد کو بلاتا ہوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ حیدر صاحب کو بیڈ پر بٹھاتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیدر صاحب نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یوسف کے لیے ان کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ فکر انہیں یوسف کی تنہائی کی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ ان کے بعد ان کا بیٹا تنہا نہیں رہے گا۔ کوئی ہوگا جو اس کے دکھ درد میں شامل ہوگا، اس کی خوشیوں کا شریک ہوگا، پر وہ نہیں جانتے تھے آنے والے وقت میں تنہائی کا ایک طویل عرصہ ان کے بیٹے کا مقدر بننے والا ہے۔ سالے، ہمیں بتا نہیں سکتا تھا انکل کی طبیعت خراب ہے۔ اگر میں تجھے فون نہیں کرتا تو اب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نوید غصے سے یوسف کا گریبان تھامے گھرایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی نوید نے یوسف کو کال کری تھی، جس پر یوسف نے روتے ہوئے حیدر صاحب کی طبیعت سے لے کر ہسپتال آنے تک کی ساری بات اس کے گوش گزار کر دی تھی، جسے سنتے ہی وہ تینوں دوڑے چلے آئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا کروں؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے ابو کو میجر اٹیک ہوا ہے اور مزید کچھ کہنا مشکل ہو گیا اور روتے ہوئے سیدھا نوید کے گلے سے لگ گیا۔ پیچھے کھڑے جنید اور حذیفہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اکیلے لایا ہے انکل کو؟ حذیفہ نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، راشد تھا ساتھ، ابھی کسی کام سے اپنے گھر گیا ہے، یوسف کہتے ہوئے نوید سے الگ ہوا اور بہتی آنکھوں سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ فکر نہیں کر انکل، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو بس دعا کر۔ چل ہم دونوں چل کر نماز پڑھتے ہیں، جنید اور حذیفہ ہیں انکل کے پاس، چل۔ ہاں یوسی، تو جا، ہم دونوں ہیں یہاں پر، جیسے ہی کوئی خبر ملے گی فوراً تجھے فون کر دیں گے۔ جنید بھی نوید کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا بولا، چل میرے ساتھ۔ نوید اسے زبردستی کھینچتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے گیا۔ یوسف کو یوں روتا دیکھنا ان تینوں کی برداشت سے باہر تھا۔ اب بس یہ ایک ہی طریقہ تھا جس سے یوسف کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ بے شک اس رب کے آگے جھکنے میں ہی سکون ہے، جس کے آگے جھک کر انسان ہارتا نہیں بلکہ جیت جاتا ہے۔ بے شک۔ جہانگیر ملک اس وقت غصے سے بھرپورے بیٹھک میں موجود تھے۔ سامنے ہی کرسیوں پر دلاور خان اور خاور بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ تینوں زمینوں پر سے واپس لوٹے تھے۔ اس دوران ہی جہانگیر ملک نے بلاج اور شیراز کے خلاف سارے ثبوتوں کا بتا دیا تھا، جس کے بعد خاور اور دلاور کا غصہ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مرد کے شادی سے پہلے ایسے تعلقات عام بات ہے۔ ایک بار جسمین کی شادی شیراز سے ہو جاتی تو وہ سب چھوڑ دیتا۔ بابا سائی، آپ کو اس معاملے میں بلاج کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا بلکہ فیصلہ سنانا چاہیے تھا۔ دلاور غصے سے بھپرا گویا ہوا۔ ہمیں کیا معلوم تھا وہ یوں اس شیراز کا اعمال نامہ ہمارے منہ پر دے مارے گا؟ غصے سے کہتے وہ سیگار سے کش لینے لگے۔ اس سے ہماری پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ دلدار خان لوگوں کو بھڑکا کر اپنی پارٹی کے حق میں استعمال کرے گا اور ہم بس ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ خاور جہانگیر ملک کے غصے کو اور ہوا دیتے ہوئے بولا۔ ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے، دلدار خان کو خود پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیں گے، وہ گھررائے۔ دلاور نے ایک نظر خاور کو دیکھا اور گلا کھنکار کر آگے کو جھکا۔ میں تو کہتا ہوں بابا سائی، آپ کو بلاج کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسمین کا رشتہ شیراز سے طے کر ہی دیں۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ دلاور بھائی ہوش میں ہیں؟ خاور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ جہانگیر ملک بھڑک اٹھے۔ ہاں، دماغ درست ہے تمہارا؟ بلاج کو معلوم ہوا تو گھر میں طوفان کھڑا کر دے گا۔ یہ اب ناممکن بات ہے۔ جسمین کی شادی اب کبھی دلدار خان کے بیٹے سے نہیں ہو سکتی۔ پر بابا سائی، بس جاؤ اب یہاں سے، ہم کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتے ہیں، دلاور کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مزید اس موضوع پر بحث بیکار تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے جسمین کے معاملے میں بلاج کسی بھی حد تک گزر جانے والا انسان تھا۔ اس کی دنیا ماں بہن کے گرد ہی گھومتی تھی، جن کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بلاج آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو سامنے ہی دو لڑکے بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے نظر آئے۔ ان میں وہ لڑکا نہیں تھا جو مریض کو یہاں لے کر آیا تھا۔ بلاج ان پر ایک نظر ڈالتا آگے بڑھنے لگا تھا کہ تبھی ان میں سے ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، آپ کیسے ہیں حیدر انکل؟ جنید نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ کون اور وہ کہاں ہے جو پیشنٹ کے ساتھ آئے تھے؟ پلٹ کر سوال کیا گیا۔ جی وہ، جنید بول ہی رہا تھا جب تیزی سے یوسف بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ پیچھے ہی نوید بھی تھا۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے ابو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولے کچھ ہوا تو نہیں؟ کس قدر بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
ینگ مین، آپ کے فادر بالکل ٹھیک ہے، بس طبیعت دوبارہ نہ بگڑے، اس لیے احتیاط کرنی پڑے گی۔ مبارک ہو یوسف۔ تینوں خوشی سے یوسف سے لپٹ چکے تھے۔ بلاج مسکرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک خواہش دل میں جاگی تھی جس کا ممکن ہونا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر، میں ابو سے مل سکتا ہوں؟ یوسف واپس بلاج کی طرف متوجہ ہوا، جس پر بلاج بھی اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ نہیں، ابھی نہیں، پیشنٹ کو میجر اٹیک پڑا تھا، اس لیے ابھی انہیں آئی سی یو میں انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اس کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشہ ورانہ انداز میں کہتا بلاج وہاں سے فوراً چلا گیا، جبکہ یوسف اور باقی تینوں ایک بار پھر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے چل دیے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد فائزہ بیگم جسمین کے ساتھ کمرے میں چلی آئی تھی اور اب دونوں بیڈ پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب بلاج بھی ان کے پاس چلا آیا۔ "May I come in? Two most beautiful ladies in the world." "آ جاؤ بیٹا." فائزہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ "اور کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے بغیر؟" وہ مسکرا کر پوچھتا ان کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ "میں جسمین کو شہراز کے رشتے کا بتا رہی تھی." فائزہ بیگم اب کے سنجیدہ انداز میں بولی۔ "امی، آپ سے کہا تھا نا اسے نہ بتائے." وہ بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ "کوئی بات نہیں بھائی، ویسے بھی اللہ کا شکر ہے آپ کو سب سچائی پہلے ہی معلوم ہو گئی." جسمین نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ "ویسے پتہ ہے امی، آج ہسپتال میں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، اپنے والد کو لے کر آیا تھا۔ آج تک میں نے اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں خواہش جاگی کہ اپنی جسمین کے لیے بھی ایسا ہی کوئی لڑکا مل جائے." وہ اپنے کندھے سے لگی جسمین کے سر پر ہاتھ پھیرتا فائزہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا وہ جسمین کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جسمین نے سر اٹھا کر خفگی سے بلاج کو دیکھا اور بیڈ سے فوراً اٹھ گئی۔ "مجھے نیند آ رہی ہے." مڑی جب فائزہ بیگم کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ "ویسے کیا نام تھا لڑکے کا؟" وہ اپنی مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ "یوسف نام تھا." کمرے سے باہر جاتی جسمین کے قدم اس نام پر ایک دم رک گئے۔ نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا کہ تبھی بلاج کی اگلی بات اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ "پر آپ تو جانتی ہیں نا، بابا سائی کبھی جسمین کی شادی برادری سے باہر نہیں کریں گے، اس لیے یہ خواہش بس دل میں ہی رہ گئی." بلاج مزید کچھ کہہ رہا تھا مگر جسمین سر جھٹکتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اچھے سے اپنے گھر کی رسم و رواج اور طور طریقوں کو جانتی تھی، جن کی خلاف ورزی کرنے کا انجام موت کے سوا کچھ نہ تھا۔ آج صبح سے موسم ابر آلود ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ ایسے میں وہ ہاتھوں میں فائلز پکڑے، جامنی رنگ کے سادہ شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ سر پر لیے، سیاہ کامدار چادر کو اپنے گرد لپیٹے، سوچوں میں گم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی یونی کے پارکنگ ایریا سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اس دوران یوسف یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ نوید نے جسمین کو پہلے دن ہی بتا دی تھی، یہ سوچ کر کہ کہیں یوسف کی یونی آنے کے بعد مس جسمین اسے پھر پنشمنٹ نہ کر دے۔ ادھر جسمین، جس سے بلاج کے منہ سے یوسف کا نام سن کر شبہ ہوا تھا، نوید کی بات پر یقین میں بدل گیا تھا، لیکن فرق کیا پڑنا تھا، یہاں تو ہر بات بے معنی تھی۔ یوں ہی سوچوں میں گم نظریں جھکائے وہ کوریڈور میں چلتی اسٹاف روم کی جانب جا رہی تھی جب کسی نسوانی آواز پر ٹھٹک کر رکی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ذرا فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ دیکھنے سے ہی وہ کسی امیر گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی، مگر سامنے کھڑا لڑکا، جسمین نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں رک گئی۔ "تمہیں کس بات کا غرور ہے آخر؟ یونی کا ہر لڑکا مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتا ہے اور تم مجھے ٹھکرا رہے ہو، آخر تمہارے پاس ہے ہی کیا یوسف؟" وہ غصے سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ گررائی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی جسمین تک بآسانی سے پہنچ گئی تھی۔ "سچ کہا محترمہ انوشے صاحبہ، میرے پاس کچھ نہیں، پھر کیوں آپ میرے پیچھے پڑی ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اپنی خوبصورتی، اپنے روپے پیسے سے آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتی ہیں؟" سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر ارد گرد سے بے نیاز وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے تھے۔ ایک قید کرنے کے لیے لڑ رہا تھا تو دوسرا اس قید سے رہائی کے لیے لڑ رہا تھا۔ جسمین حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ "میں تم سے محبت کرتی ہوں." وہ تقریباً چلائی۔
نا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، بس ضد ہے حاصل کرنے کی۔ لیکن میں ان مردوں میں سے نہیں جو روپے پیسے کی لالچ میں کسی سے بھی کھیل جائے۔ مجھ سے دور رہے، آپ ایک اچھی لڑکی ہے اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے باعث احترام بھی۔ اس لیے میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ اپنے غصے پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم میری محبت کو ضد کہہ رہے ہو؟ انوشے نے اس کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی یوسف نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ اچھا، تو یہ ضد نہیں ہے، پھر چلیں، ابھی ہم دونوں چل کر نکاح کر لیتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ محبت ساری زندگی میری اس غریبی کے ساتھ باخوشی سمجھوتا کر لے گی۔ یوسف نے چیلنج کرتی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ایک دم گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کیا؟ محبت میں نکاح نہ ہو تو سب بیکار ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کے گھر والے اتنے آزاد خیال تو ہوں گے کہ ہمارے نکاح کو قبول کر لیں۔ یوسف نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ انوشے اس کا مطلب سمجھتے ہی بھڑک اٹھی۔ تم اب میرے کپڑوں پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ نہیں، میں آپ لوگوں کی آزاد خیالی بتا رہا ہوں، وہ دو بدو بولا۔ دیکھو، میں تم سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، بس میں کوئی آپ کے چند دن کی عیاشی کا سامان نہیں ہوں۔ ایسی محبت پر 100 بار لعنت جس میں نکاح نہ ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا اپنی بات کہہ کر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے کھڑی جسمین کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ اس کی ایک جھلک نے تپتے صحرا میں شبنم کے قطروں کا کام کیا تھا۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا اور عین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ جسمین سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ البتہ یوسف کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہے مس جسمین، یوسف نے کہتے ہوئے ایک نظر اس کے فائلز پکڑے ہاتھوں پر ڈالی، دوسری سے اس کے سنجیدہ چہرے پر۔ لائے، میں لے کر چلتا ہوں۔ کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے ہاتھ سے فائلز لے کر اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ نام کا اثر ہے یا تربیت کا کہ آج تک کوئی زلیخا یوسف کو تسخیر نہ کر پائی۔ کون کہتا ہے کہ مرد کسی عورت کو نہ نہیں کہہ سکتا؟ مرد اگر کردار والا ہو تو کوئی اسے عام نہیں کہہ سکتا۔ سارا پیسہ تو انکل کے علاج میں لگ گیا، اب تو سیمسٹر کی فیس کیسے کرے گا؟ کلاس کے بعد وہ چاروں لائبریری میں بیٹھے اسائنمنٹ پر کام کر رہے تھے جب جنید نے یاد آنے پر پوچھا۔ کر لوں گا یار، کچھ ابو کی طبیعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کتابوں میں سر دیے وہ سرگوشی نما انداز میں بولا۔ میرے پاس کچھ سیونگز رکھی ہے، نوید نے اسے کان میں گھس کر بتایا۔ نہیں، میں دیکھ لوں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف نے فوراً انکار کیا۔ لاکھ چاروں میں گہری دوستی سہی، پر وہ اپنی خودداری پر کہاں حرفانے دیتا۔ لیکن یوسف، مس جسمین آئی ہے۔ ابھی نوید بول ہی رہا تھا جب حذیفہ کی بات پر دونوں نے سر اٹھا کر لائبریری کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ہاتھ میں پیپر پکڑے وہ اپنے ساتھ کھڑے اسٹوڈنٹ سے دھیرے سے کچھ بول رہی تھی، جس پر وہ لڑکا سر ہلاتا کتابوں کی جانب بڑھ گیا۔ نوید نے چہرہ موڑ کر یوسف کو دیکھا، جس کا ہاتھ بے اختیار اپنے بالوں کی طرف گیا تھا۔ نوید کے ذہن میں ایک دم جنید کی بات گھوم گئی۔ ہٹلر کی نانی کو دیکھتے ہی اپنے بال ایسے سنوارنے لگ جاتا ہے جیسے وہ سیدھا یوسف کے پاس آ کر اس کی وجاہت کے قصیدے پڑھے گی۔ نوید نے ذرا کا ذرا چہرہ موڑ کر اپنے سامنے بیٹھے جنید کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ٹولڈ یو والے تاثرات تھے۔ نوید نے چہرہ چھت کی طرف کیا اور نفی میں سر ہلاتا واپس کتابوں میں جھک گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلاج گاڑی سے ٹیک لگائے 15 منٹ سے یونیورسٹی کے سامنے کھڑا جسمین کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ گھر پر ہی موجود تھا، اس لیے خود ہی جسمین کو لینے چلا آیا تھا۔ کہاں رہ گئی؟ ابھی گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے جسمین کو کال کرنے کے لیے موبائل جیب سے نکالا ہی تھا کہ سامنے سے جسمین آتی دکھائی دی۔ اس نے موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنی دیر لگا دی؟ کب سے کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ سلام کا جواب دیتے ہی وہ فوراً بولا، سوری، بس کام سمیٹتے سمیٹتے دیر ہو گئی۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے وضاحت پیش کی۔ اچھا، چلو چلیں، راستے میں تمہیں آئس کریم بھی کھلاتے ہیں، بلاج نے کہتے ہوئے جسمین کے لیے ابھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے پکارا، مس جسمین۔ یوسف جو اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد لائبریری سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف آ رہا تھا، یونی کی گیٹ کے باہر کھڑی جسمین کو دیکھا جو کسی مرد کے ساتھ کھڑی مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ وہ ایک منٹ کو اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا۔ پہلی دفعہ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصوم مسکراہٹ اس وقت یوسف کو دنیا کا یہ حسین ترین منظر لگا تھا۔ وہ ابھی اسی منظر میں کھویا تھا کہ ذہن میں ایک دم کچھ کلک ہوا۔
ایک دم کچھ کلک ہوا۔ وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ مرد اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یوسف تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ کچھ چھن جانے کا ڈر، خوف، غصہ، بے چینی۔ ایک وقت وہ کئی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ مس جسمین! آواز پر دونوں نے مڑ کر یوسف کی طرف دیکھا جو بلیک پینٹ اور ریڈ چیک والی شرٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ مسٹر یوسف، رائٹ؟ بلاج اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ بھلا یہ چہرہ بھی کوئی بھول سکتا تھا؟ جی بھائی، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہے، یوسف حیدر۔ جسمین، جو یوسف کے پکارنے پر گھبرا گئی تھی، فوراً بولی، کہیں بلاج یوسف کو لے کر مشکوک نہ ہو جائے۔ ادھر جسمین کے منہ سے بلاج کے لیے بھائی سن کر یوسف کے دل کی دنیا میں قوس و قزح کے رنگ کھل اٹھے۔ وہ فوراً بلاج سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر بلاج۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے باپ کے ابو کی طبیعت؟ بلاج نے مسکرا کر پوچھا۔ جی بہتر، میں لے کر آؤں گا انہیں چیک اپ کے لیے۔ جواباً یوسف بھی مسکرایا۔ کیوں نہیں، ضرور لے کر آنا، اب انہیں کافی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ جی، یوسف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے آپ کو کچھ کام تھا اپنی مس جسمین سے؟ بلاج پوچھ رہا تھا، جبکہ یوسف کا ذہن تو اپنی لفظ پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر جسمین کو دیکھنے لگا، جس پر جسمین مزید گڑبڑا گئی۔ مسٹر یوسف؟ وہ چونکا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے بلاج کی طرف دیکھا۔ جی، وہ اسائنمنٹ کے متعلق کچھ پوچھنا تھا، پر اب میں کل پوچھ لوں گا۔ اپنی عادت کے برخلاف جا کر اس نے جھوٹ بولا۔ چلے ٹھیک ہے، اب ہم بھی چلتے ہیں، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے۔ چلے جسمین، یوسف سے کہتا وہ جسمین کی طرف متوجہ ہوا، جو اس بات میں سر ہلاتی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اچھا یوسف، چلتا ہوں۔ بلاج نے ایک بار پھر یوسف سے مصافحہ کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھا لے گیا۔ یوسف وہیں کھڑا گاڑی کو دور جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ تم نے پہلے نہیں بتایا تم یوسف کو جانتی ہو؟ بلاج گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جسمین ایک دم چوکنا ہوئی۔ وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس کے بھائی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ بھائی، جب آپ نے بتایا تھا تو تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کس یوسف کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یوسف بھی ایک ہفتے تک یونیورسٹی نہیں آیا تھا، تو مجھے تب معلوم ہوا کہ یہ وہی یوسف ہے۔ اس نے وضاحت پیش کی۔ اچھا، پھر بعد میں تو بتانا چاہیے تھا۔ وہ بھائی، یونی میں سیمسٹر شروع ہو رہے ہیں تو مصروفیات کی وجہ سے بالکل میرے دماغ سے نکل گیا۔ اچھا چلو، کوئی بات نہیں، ویسے کافی اچھا لڑکا ہے۔ بلاج روڈ پر نظریں جمائے مسکرا کر بولا۔ جی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ زندگی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ کوشش کرتی یوسف سے دور رہنے کی، وہ اتنا ہی اس سے جڑتا جا رہا تھا، اور اب تو بلاج سے بھی اس کا سامنا ہو گیا تھا۔ یا اللہ، بس میری وجہ سے میرے بھائی کا سر مت جھکنے دینا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتی۔ وہ شیشے کے اس پار دیکھنے لگی۔ ایک تھکن تھی جو اس پر نہ جانے کب سوار ہو گئی تھی۔ رات کے سائے پر پھیلائے چاروں سو پھیل چکے تھے۔ ایسے میں وہ حیدر صاحب کے کمرے میں بیٹھا انہیں دوائیں دے رہا تھا۔ دفعتاً بیرونی دروازے پر لگی بیل بج اٹھی۔ حیدر صاحب کو آرام کرنے کی ہدایت دیتا وہ کمرے سے باہر نکل کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ جھنجھلا کر کہتا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے دانت نکالے وہ تینوں کھڑے نظر آئے۔ کیوں آئے ہو؟ بے مروت انسان، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ تو نے تو سب بیچ کھایا۔ ہمیں اندر بلانے کی بجائے پوچھ رہا ہے کیوں آئے ہو؟ نوید نے اسے شرم دلانی چاہی جو بدقسمتی سے یوسف کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ ابو سو رہے ہیں، آرام سے بولو۔ یہ تو اچھی بات ہے، چل پھر شامی چاچا کے ہوٹل پر چل کر بات کرتے ہیں۔ کہتے ہی جنید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دروازہ تو بند کرنے دو۔ یوسف نے جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ چھڑوایا اور مڑ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ کنڈی لگا کر وہ چاروں دو گلی چھوڑ کر شامی چاچا کے ڈھابہ نما ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ رات ہونے کے باوجود بھی یہاں دن کا سا سما تھا۔ کھلے آسمان تلے لکڑی کی ٹیبلز پر موجود افراد کھانے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہاں ہمیشہ مرد حضرات ہی موجود ہوتے تھے، البتہ عورتیں اکثر کھانا خرید کر لے کر جایا کرتی تھیں، مگر یہاں بیٹھ کر نہیں کھاتی تھیں۔ یہ ٹیبل خالی ہے، ادھر آ جاؤ۔ حذیفہ نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی تقلید کرتے وہ تینوں بھی اس ٹیبل کے پاس جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے، نوید نے چہرہ موڑ کر وہاں موجود کام کرتے لڑکے کو آواز دی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا منگوائے؟ تم لوگوں کو جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، بل خود پے کرنا۔ یوسف نے پہلے ہی ہری جھنڈی دکھائی۔ ہاں مر مت، ہم تینوں دے دیں گے۔ نوید نے اسے جھڑکا، تبھی وہ لڑکا کندھے پر رومال لٹکائے ان کی ٹیبل پر آ گیا۔ 4 بریانی کی پلیٹ، 2 نہاری کی پلیٹ، ساتھ میں رائتا، سلاد، اس کے بعد چائے لے آنا۔ اب جاؤ۔
کسی کو بھی بولنے کا موقع دیے بنا جنید نے فوراً آرڈر دیا، ساتھ ہی اسے چلتا کر دیا۔ گھور تو ایسے رہے ہو جیسے بریانی نہیں مجھے کھانے کا ارادہ ہو۔ تینوں کی نظریں خود پر جمی دیکھ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ نوید اور حذیفہ اب کے یوسف کی طرف گھوم گئے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دونوں کی نظریں خود پر دیکھ کر اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم بتاؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہ تینوں اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یوسف کے ماتھے پر بل پڑنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صاف صاف بولو کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے صاف صاف بتاؤ۔ مس جسمین کو پسند کرتے ہو؟ جنید کے کہنے پر وہ چونک کر باری باری تینوں کو دیکھنے لگا۔ گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہو گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں، یہ کیا بکواس ہے؟ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ نوید اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے ہوئے بولا۔ دیکھ یوسی، مان لے کچھ ایسا ہے تو بتا۔ حذیفہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمت بڑھانی چاہی۔ یوسف نے خاموشی سے سر نیچے جھکا لیا۔ اتنے میں وہ لڑکا ان کا آرڈر لیے ٹیبل کی طرف چلا آیا۔ اس دوران سب خاموشی سے بیٹھے ارد گرد دیکھنے لگے۔ کھانا ٹیبل پر سجا کر وہ لڑکا گیا ہی تھا کہ نوید آگے کو جھکا اور یوسف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ یوسی، وہ ٹیچر ہے، خود کو یہیں روک لو۔ کیا روک لوں؟ ہاں کیا روک لوں؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ دور جانے کا خیال ہی اتنا سوہانے روح تھا کہ جو اقرار وہ تنہائی میں نہ کر سکا ان تینوں کے سامنے کر رہا تھا۔ کچھ بھی میرے بس میں نہیں ہے، سب خود بخود ہوتا جا رہا ہے، میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا۔ جب تک ان کی ایک جھلک نہ دیکھ لوں میرے دل میں چین نہیں آتا۔ ان کے منہ سے نکلی باتوں کو خود بخود اپنانے لگا ہوں، خود کو ان کے مطابق ڈھالنے لگا ہوں۔ مجھ میں کچھ بھی تو میرا نہیں رہا جسے میں روک لوں، بے بسی سے کہتے اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ تینوں شوق کی سی کیفیت میں اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ یوسف تو نہیں تھا جو لڑکیوں کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتا تھا۔ یوسف، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ حذیفہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ بھی تو نہیں تھی۔ اس کی بات پر حذیفہ خاموش ہو گیا تھا۔ تب جنید نے پوچھا، اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، پتہ نہیں، میں ابھی خود بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس نے سر اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب تم کھا لینا، میں چلتا ہوں، ابو گھر پر اکیلے ہیں۔ کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ فوراً وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو چکے تھے۔ یوسی، وہ ٹیچر ہے، خود کو یہیں روک لو۔ نوید کا اسے روکنا اس کے آگے بڑھتے قدموں کو بھاری کر رہا تھا۔ یوسف، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ حذیفہ کی بے یقینی میں ڈوبی آواز اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ جنید کا سوال اسے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ واپس گھر لوٹا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ چاروں طرف بس اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا ہی اندھیرا اسے اپنی آنے والی زندگی میں بھرتا نظر آ رہا تھا۔ کیوں اللہ کیوں؟ یوسف چلتا ہوا آگے آیا اور بیڈ کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ اتنا ہی ناممکن ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ کیا میں اس لائق نہیں؟ کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی مدھم سی چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تبھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں، اگر یہ اتنا ہی ناممکن ہے تو پھر یہ محبت کیوں؟ نئی زندگی کا تصور کیوں؟ یہ تصور عشق کیوں؟ اللہ آخر کیوں؟ آخر سختی سے میچ کر سر اپنے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ آخر تھا ہی کیا اس کے پاس کہ کچھ کھونے کی طاقت رکھتا؟ ایک بیمار باپ، 3 دوست اور ایک طرفہ محبت۔ نوید گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا کہ تبھی بائیں ہاتھ پر بنے کمرے کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ بائیں ہاتھ پر بنے کمرے کی جانب مڑ گیا۔ ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ کھلتا چلا گیا۔ نوید اندر بڑھا کہ سامنے ہی بیڈ پر وہ دشمن جاں بیٹھی نظر آئی۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کو پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ تم پھر آ گئی؟ آواز کانوں میں پڑتے ہی صوبیہ نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، ساتھ ہی دھیرے سے مسکرائی۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ مجھے اس گھر میں دیکھتے ہی آپ کے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ کسی اور کو دکھانا۔
صوبیہ میں ابھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ نوید جو پہلے ہی یوسف کی وجہ سے پریشان تھا اس کی بات پر مزید چڑ گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صوبیہ نے ایک دم پریشان ہو کر اس کا ماتھا چھوا۔ بخار تو نہیں ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ اس لیے اس کی اتنی فکر دیکھ کر نوید ایک دم ڈھیلا پڑا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صوبیہ بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر جا بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں گے بھی یوسف؟ ہاں یوسف بھائی، کیا ہوا انہیں؟ ٹھیک تو ہے وہ الجھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، نوید تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتائے، ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کروں۔ جناب کو محبت ہو گئی۔ بتاؤ اب تم اس میں کیا مدد کر سکتی ہو؟ نوید نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ صوبیہ تو اس کی بات سن کر ہی خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ ارے تو اس میں اتنا منہ لٹکانے والی کیا بات ہے؟ آپ تو ایسے اداس ہو رہے ہیں جیسے آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ریجیکٹ کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی اور انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے نوید مزید تپ اٹھا۔ اچھا سوری، ویسے یہ تو اچھی بات ہے نا؟ آنٹی کے بعد ویسے بھی ان کے گھر کو کسی عورت کی ضرورت ہے، اور انکل اور یوسف بھائی کب تک اکیلے زندگی گزاریں گے؟ اب کے صوبیہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے پھر؟ صوبیہ، اسے یونی میں ٹیچر سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا؟ وہ اچھل کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ بے اختیار منہ پر رکھ لیے۔ دل لگی کرنے کے لیے انہیں ٹیچر ہی ملی تھی؟ وہ بھی اب شوق تھی۔ وہ دل لگی کرنے والا انسان نہیں، وہ بہت زیادہ مس جسمین کے معاملے میں سیریس ہے، نوید نے کہتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یوسف کو کیسے روکے۔ پھر بھی ٹیچر کے ساتھ؟ صوبیہ کہتے کہتے رکی۔ وہ ہم سب سے 1-2 سال ہی بڑی ہوں گی، پچھلے سال ہی پڑھائی مکمل کی ہے۔ سر جمال کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے سر نے اپنی جگہ بلا لیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے نوید نے تفصیل بتائی۔ اوہ، پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹیچر ہے، اور پھر ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یوسف کا دل ٹوٹے۔ اس نے اب اصل وجہ بتائی، جسے سمجھتے ہوئے صوبیہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیں نوید، جو دکھ قسمت میں ہوں وہ تو آنے ہی ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہو سکتا ہے یہ محبت نہیں بلکہ آزمائش ہو۔ آزمائش؟ نوید نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ صوبیہ واپس اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسانوں کی محبت دل میں ڈال کر، پھر ان کے چہرے دکھا کر، پھر پوچھتے ہیں کہ کون ہے تیرا میرے سوا، اور پھر اس وقت ہر انسان کی محبت دل سے نکل کر وہاں صرف اللہ کی محبت رہ جاتی ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہو، اللہ انسان کی ہمت سے زیادہ اسے نہیں آزماتا۔ نوید اس کی بات پر یک ٹک اسے دیکھے رہا تھا۔ وہ مسکراتی۔ اور اگر یہ آزمائش نہیں ہوئی تو پھر جس نے دل میں محبت ڈالی ہے وہ ملا بھی دے گا، بس دعا کریں، کیونکہ انسان دل کے معاملے میں بے بس ہوتا ہے، دعا کے علاوہ ہم کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ اس نے کہتے ہوئے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ نوید نے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھا، پھر اس کی انگلی کو ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کی انگلی تھام لی۔ لگتا ہے اب خالہ سے بات کرنی پڑے گی۔ خالہ سے بات کمرے سے جانے کے بعد کریے گا، جائیے، مسکرا کر کہتی وہ اٹھی، ساتھ ہی نوید کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ شرم کرو، ہونے والے شوہر کو کمرے سے نکال رہی ہو؟ نوید ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرم میں شادی کے بعد کروں گی، فی الحال میں بے شرم ہی ٹھیک ہوں۔ کمرے سے نکال کر وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ نوید مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صوبیہ سے بات کرنے کے بعد وہ اب ہلکا پھلکا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے آغاز کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ایسے میں اکاؤنٹس کی کلاس میں بیٹھے وہ سب ابھی اپنا پیریڈ ختم ہونے کا ویٹ کر رہے تھے۔ سر ساجد کا پیریڈ آف ہو گیا تھا، اگلا پیریڈ فری تھا، اس لیے وہ چاروں کلاس سے باہر نکل آئے۔ چلو فٹ بال گراؤنڈ چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، حذیفہ کے کہنے پر وہ تینوں حامی بھرتے فٹ بال گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا یوسف ان تینوں کے پیچھے چل رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر کوریڈور میں کھڑی جسمین پر پڑی۔ سیاہ شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹہ لیے بھوری کامدار چادر کو اپنے گرد لپیٹے باوقار سی مس جسمین تمام اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی الگ ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے سامنے موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھا ہی رہی تھی جب خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے چہرہ بائیں جانب موڑا۔ یوسف نے فوراً منہ پھیر لیا، ساتھ ہی تیز تیز قدم بڑھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جب اس کا منہ پھیرنا جسمین کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔
وہ حیرت سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ یوسف تو کبھی کلاس میں بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹاتا تھا اور آج یوں منہ پھیر جانا، خیر اچھا ہی ہے، اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور واپس اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر دل کے کسی کونے میں کچھ ٹوٹا ضرور تھا۔ جہانگیر ملک، تم ہمارے بیٹے کو انکار کر رہے ہو؟ بیٹھک میں موجود وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے جب دلدار خان نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، دیکھو دلدار خان، اب معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے بیٹے کے کرتوتوں سے بلاج واقف ہے، اب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جہانگیر ملک نے معاملہ ٹھنڈا رکھنے کے لیے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، مگر شاید دلدار خان لڑنے کی نیت سے ہی آئے تھے اور فوراً بھڑک اٹھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کرتوتوں سے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اپنے دونوں بیٹوں کی عیاشیوں سے واقف نہیں ہو تم اب اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو دلدار خان، وہ بھی جواباً دہاڑے۔ واہ جہانگیر ملک واہ، اپنے بیٹوں کی بات آئی تو تمہیں حد یاد آ گئی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں اتنی آسانی سے بھولوں گا نہیں، اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ دلدار خان پھنکار کر کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ دیکھ لوں گا میں بھی، کچی گولیاں تو میں نے بھی نہیں کھیلی۔ زیر لب گالی دیتے بڑبڑاتے وہ اٹھ کر باہر حویلی کی جانب بڑھ گئے، آنکھوں میں سوچ کے سائے لہرا رہے تھے۔ فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑا وہ غائب دماغی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا، سوچوں کے تانے بانے سب جسمین سے جڑے تھے۔ یوسف وہاں سے منہ پھیر کر چلا تو آیا تھا پر دل شاید وہیں چھوڑ آیا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا جب بال ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھا اس کے سینے پر آ لگی۔ ابے یوسف، دھیان کہاں ہے تیرا؟ ٹھیک سے کھیل۔ حذیفہ نے اسے گھورا۔ یوسف نے نیچے گری بال کو دیکھا، ساتھ ہی اٹھا کر ان کی طرف اچھال دیا۔ تم لوگ پریکٹس کرو، میں بھی آیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ نوید نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا، مگر وہ سنے بغیر ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ جنید حیرت سے یوسف کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ فٹ بال کے معاملے میں یوسف کافی حد تک جنونی تھا، مگر آج اس کی غائب دماغی ان سب کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام یاد آ گیا ہو، خیر بال پاس کرو۔ نوید نے ان کا دھیان بٹانا چاہا پر وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا یوسف اس وقت کہاں گیا ہوگا۔ واپس کوریڈور کی طرف آ کر وہ چاروں اطراف میں نظر گھماتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، پر نہ جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ یوسف تیزی سے آگے بڑھنے لگا، ایک ایک کلاس دیکھتا وہ بے چین ہوتے دل کے ساتھ جسمین کو ڈھونڈ رہا تھا، بس اس کی ایک جھلک کے لیے کہ تبھی وہ اسے اسٹاف روم کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ یوسف وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا، اس کی ایک جھلک نے ہی جلتے دل پر پھوار کا کام کیا تھا کہ تپتے صحرا سے نکل کر وہ ساگر کنارے آ کھڑا ہوا تھا، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا وہ جسمین کو جاتے دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً وہ رکی۔ یوسف فوراً قریب موجود پلر کے پیچھے چھپ گیا، ادھر خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے جسمین رک کر چاروں جانب دیکھ رہی تھی، پر وہاں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ شاید میرا وہم ہو، خود سے کہتی وہ واپس اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ یوسف نے پلر کی آڑ لے کر اسے جاتے دیکھا، جسمین تیزی سے چلتے ہوئے بائیں جانب مڑ رہی تھی، وہ جا چکی تھی پر یوسف وہیں کھڑا اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا جب پیچھے سے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یوسف حیدر! ابے یار، یہ یوسف کہاں رہ گیا؟ جنید جھنجھلاتا ہوا بولا۔ کب سے وہ تینوں اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، پر یوسف نے تو شاید نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہمیں کیا پتا، ہم بھی تیرے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ حذیفہ نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا۔ جب منہ کھولنا بکواس ہی کرنا، جنید تب کر بولا۔ نوید وہاں بیٹھا بیزاری سے انہیں دیکھ رہا تھا، دفعتاً وہ فٹ بال چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو سر وقار کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نوید انہیں ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا خود بھی فٹ بال گراؤنڈ سے باہر نکل آیا۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کوریڈور میں پہنچے ہی تھے جب ان کی نظر یوسف پر پڑی جو سامنے کھڑے شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ یوسف حیدر! پیچھے سے آتی آواز پر یوسف چونک کر مڑا، سامنے ہی سر وقار کھڑے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سر، کس کو چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے سر آپ کا؟ میں آپ کو لڑکیاں تاڑنے والا لگتا ہوں کیا؟ آنکھیں پھیلاتے ہوئے یوسف نے پلٹ کر سوال کیا۔ ابھی 2 منٹ پہلے تک تو مجھے نہیں لگتا تھا، پر اب تم مشکوک ہو، انہوں نے کہتے ہوئے اوپر سے نیچے تک یوسف کو دیکھا۔ یوسف کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سر یہ نیند میں ہے۔ پاس سے آتی آواز پر دونوں نے چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا جہاں وہ تینوں کھڑے تھے۔ نیند میں؟ جی سر، آج کل اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہو گئی ہے، جاگتی آنکھوں سے نیند میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ اٹھا ہوا ہے، لیکن یہ تو سو رہا ہے، جنید نے کہتے ہوئے یوسف کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ یوسف نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا، جبکہ پیچھے کھڑے نوید اور حذیفہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔
برخوردار، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر آپ سب کا مزاق ختم ہو گیا ہو تو کلاس میں چلیں۔ ان تینوں سے کہتے ہوئے وہ یوسف کی طرف مڑے، جس پر یوسف نے گڑبڑا کر سر نیچے جھکا لیا۔ میری نظریں آپ پر ہی ہے۔ جی سر، سر جھکائے ہی جواب دیا۔ بی کیئرفل۔ ایک کڑی نظر یوسف پر ڈال کر وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ اب یوسف کا ذہن ان تینوں سے بچنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے میں لگے تھے۔ یوسف کے بچے، سردارنی جی، وہ چھوٹے سرکار، بلاج کو ضروری کام کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑ گیا اور وہ بول کر گئے ہیں کہ آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا تاکہ چھوٹی بی بی کو یونی سے لے آئے۔ فائزہ بیگم ابھی اپنے بھائی کے گھر سے لوٹی تھی جب شبانہ ملازمہ نے کمرے میں آ کر بلاج کا پیغام دیا، لیکن سلیمان کو تو خاور نے بلا لیا۔ آج اس کا ڈرائیور نہیں آیا تو خاور سلیمان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ فائزہ بیگم ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ اب کیا کرے سردارنی جی؟ شبانہ نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم ایسا کرو، بلاج کو فون کر دو، وہ کچھ کر لے گا۔ جی سردارنی جی، شبانہ تابیداری سے کہتی فوراً کمرے سے نکل کر لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کے پاس چلی آئی۔ بلاج کا نمبر ملا کر وہ اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ مایوسی سے ریسیور رکھ کر وہ واپس فائزہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ سردارنی جی، چھوٹے سرکار نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ فائزہ بیگم پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی اور بھی موجود نہیں تھا کہ وہ جسمین کو لینے بھیج دیتی۔ سردارنی جی، ابھی تو چھوٹی بیوی کے آنے میں تھوڑا وقت ہے، ہو سکتا ہے تب تک سلیمان یا چھوٹے سرکار گھر آ جائیں۔ ہاں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ چلو تم جاؤ، جا کے کام کرو اور تھوڑی دیر بعد پھر بلاج کو فون کرنا، شاید اٹھا لے۔ جی اچھا۔ شبانہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ فائزہ بیگم صفائی تھکن کے باعث کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ یونی تقریباً خالی ہونے لگی تھی، چند ہی لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں وہ یونی کے باہر کھڑی کب سے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جس نے گویا آج نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اف، حد ہے، کہاں رہ گئے؟ خود سے بڑبڑاتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جب یونی کے گیٹ سے اپنی بائک پر بیٹھا یوسف باہر آتا دکھائی دیا۔ جسمین کے پاس سے گزرتا یوسف بڑی شان سے اسے نظر انداز کرتا بائک آگے بھگا لے گیا، جبکہ جسمین حیرت سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ ایک نظر بھی اس نے جسمین پر نہیں ڈالی تھی۔ یوسف کا رویہ آج اسے قدم قدم پر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ادھر یوسف جو خود پر ضبط کرتا اس کے پاس سے گزر گیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بائک واپس یونی کی جانب موڑ لی۔ تیزی سے بھاگتا وہ عین اس کے سامنے جا رکا۔ جسمین حیرت سے اس سرفرے کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ سامنے روڈ پر دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ڈرائیور نہیں آیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا۔ بیٹھے یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ نہیں، میں ٹیکسی لے لوں گی، جان چھڑانے والے انداز میں کہتی وہ ابھی روڈ کی طرف دیکھتی اپنی گاڑی کو تلاش کر رہی تھی جب یوسف کی بات پر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ راہ چلتے اجنبی پر بھروسہ ہے، اپنے اسٹوڈنٹ پر نہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جسمین نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ وہ کیسے اس کی سوچ تک پہنچ گیا تھا؟ لے، یہ بیگ میں کندھے پر پکڑ لیتا ہوں، اس طرح یہ بیگ ہمارے درمیان آ جائے گا اور آپ مجھ سے ٹچ نہیں ہوں گی، یوسف نے کہتے ہوئے بائک پر آگے رکھا اپنا بیگ کندھے پر اٹھا لیا۔ جسمین اپنی جگہ یوں ہی کھڑی رہی۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ یوسف کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا۔ مجھ پر نہ صحیح، اللہ پر تو بھروسہ ہے نا؟ اسی کا نام لے کر بیٹھ جائے، یقین کریں مایوس نہیں ہوں گی۔ یوسف کی بات پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ جہاں ایک مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے اور جسمین کے درمیان اللہ کو لے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بائک پر جا کر بیٹھ گئی۔ بیچ میں یوسف کا کتابوں سے بھرا بیگ موجود تھا جو ان کے بیچ فاصلہ پیدا کر رہا تھا۔ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ بائک مضبوطی سے پکڑ لے اور مجھے راستہ بتاتے رہیے گا، یوسف نے کہتے ہوئے بائک اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ تیز دھوپ میں چلتی گرم ہوائیں بھی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ راستے میں گزرتا ہر منظر آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ دھیرے دھیرے چلاتا، جہاں یوسف اس پل کو محسوس کر رہا تھا وہیں جسمین یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس سے حسین کوئی سواری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک سے بیٹھی ہے نا؟ یوسف نے ذرا کا ذرا چہرہ موڑ کر پوچھا۔ گاڑیوں کے شور میں اس کی آواز سننا کافی مشکل تھا۔ جسمین نے چہرے کو تھوڑا آگے کیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک سے بیٹھی ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟
یوسف کا متفکر لہجہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھ سے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی جسمین ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ علاقہ قدرے سنسان تھا، چند ایک بائک ہی ادھر سے گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ان راستوں پر غور نہیں کیا تھا، پر آج یوسف کے ساتھ بیٹھی وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ چھمک چھلو ادھر بھی دیکھ لو۔ وہ ارد گرد دیکھتی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دو لڑکے بائک پر بیٹھے اس پر جملہ اچھال کر ہنستے ہوئے آگے نکل گئے۔ یوسف کی غصے سے رگیں تن چکی تھی، سختی سے لب بھیجے اس نے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ یوسف چھوڑو! اس کا ارادہ بھاپ کر جسمین فوراً بولی، مگر وہ نظر انداز کیے تیزی سے بائک دوڑاتا ان کے سامنے جا رکا۔ یوسف کو اپنے سامنے دیکھ کر ان لڑکوں نے فوراً بریک لگایا۔ عین ممکن تھا ان کی بائک یوسف کے بائک سے ٹکرا جاتی۔ یہ پاگل ہے کیا؟ بائک پر بیٹھے لڑکوں میں سے آگے والے نے غصے سے چلایا۔ یوسف بائک چھوڑ کر کندھے پر لٹکا بیگ جسمین کو پکڑا تھا، ان کی جانب بڑھنے لگا تھا جب جسمین نے اسے آستین کو پکڑ کر روکنا چاہا۔ نہیں یوسف، جانے دو۔ یوسف نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کو دیکھا اور نرمی سے اپنی آستین اس کی گرفت سے چھڑائی۔ ابے مان لے اپنی بہن کی بات مان لے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ان لڑکوں نے پھر جملہ پھینکا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اور یہی یوسف حیدر کی بس ہو گئی تھی۔ تیزی سے ان کی طرف بڑھ کر آگے بیٹھے لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر وہ بائک سے ہوا میں اٹھا چکا تھا۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا یوسف جیسے مضبوط قد و قامت کے مالک شخص کے سامنے بچہ ہی لگ رہا تھا۔ اب بول سالے، کیا بول رہا تھا؟ گریبان سے پکڑ کر اٹھائے وہ گرایا۔ تبھی دوسرا لڑکا بائک چھوڑ کر یوسف کی طرف بڑھا۔ ہاں تو بھی آ جا، کہنے کے ساتھ ہی گریبان سے پکڑے لڑکے کو دوسرے لڑکے کے اوپر اچھال دیا۔ دونوں سیدھا جا کر زمین بوس ہو چکے تھے۔ یوسف آگے بڑھا اور بھپرے ہوئے شیر کی طرح ان پر جھپٹ گیا۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ جسمین پریشانی سے کھڑی ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بھی رک رک کر اس تماشے کو دیکھنے لگے تھے۔ معاملے کی نزاکت کو وہ اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے کوئی بھی ان لڑکوں کو بچانے نہیں آیا تھا۔ یوسف چھوڑ دو، پاگل مت بنو، جسمین چلائی۔ یوسف کے غصے سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی۔ غصے میں تو اس نے جسمین کے عورت ہونے کا لحاظ نہیں کیا تھا، تو وہ تو پھر بھی لڑکے تھے۔ بیٹا چھوڑ دو، مر جائیں گے، ان لوگوں کو تو بس اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ جسمین کے چلانے پر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر یوسف کو روکنا چاہا، جو بے دردی سے ان لڑکوں کو پیٹنے میں لگا تھا۔ آج کے بعد کسی لڑکی پر یہ جملے اچھالنے سے پہلے اس دن کو یاد کر لینا، یوسف کہہ کر پیچھے ہٹا اور جسمین کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ بھی کہے سنے بغیر وہ اس کے ہاتھ سے بیگ کو واپس کندھے پر لٹکاتا بائک پر بیٹھ گیا۔ جسمین نے غصے سے اسے گھورا۔ بیٹھ جائے، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے، مسکراہٹ دبائے وہ بولا۔ سدھرنا مت تم، دانت پیس کر کہتی وہ بھی بائک پر بیٹھ چکی تھی۔ یوسف نے مسکرا کر بائک اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا لے گئی۔ اب جلد از جلد گھر بھی پہنچنا تو تھا۔ بلاج آپریشن تھیٹر سے نکل کر سیدھا اپنے ہسپتال کے روم میں آیا۔ ایمرجنسی کیس کی وجہ سے اسے ہسپتال آنا پڑ گیا تھا، لیکن ہسپتال آنے سے پہلے اس نے شبانہ کو ہدایت کر دی تھی کہ یونیورسٹی سے جسمین کو وقت پر لینے پہنچ جائے۔ ابھی وہ تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے اپنے روم میں موجود چیئر پر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے موجود ٹیبل کے دراز سے اسے موبائل ٹون کی ہلکی سی آواز محسوس ہوئی۔ بلاج نے ہاتھ بڑھا کر دراز کھولی اور اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ موبائل بج کر بند ہو چکا تھا۔ تقریباً 20 کے قریب گھر سے مسڈ کالز آ چکی تھی۔ اس نے پریشان ہوتے ہوئے کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اسپیکر پر شبانہ کی آواز ابھری۔ شبانہ خالہ، میں بلاج بات کر رہا ہوں، گھر سے فون کر رہے تھے؟ اس نے فون کرنے کی وجہ پوچھی۔ جی چھوٹے سرکار، وہ سلیمان کو تو خاور سرکار نے بلایا تھا، اب جسمین بی بی کو لینے جانے والا کوئی نہیں، اور ان کی یونی کو بھی چھوٹے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، شبانہ پریشانی سے بولی۔ واٹ؟ میں نے کہا بھی تھا اسے وقت پر لینے چلے جائیے گا، سلیمان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے سے چلایا۔ چھوٹے سرکار، وہ بس میں خود لے آؤں گا، حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ اس کی بات کاٹ کر کہتا ہوا وہ موبائل رکھ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اپنی تھکن بھلائے اب وہ جلد از جلد یونیورسٹی پہنچنا چاہتا تھا، جہاں اس کی جان سے عزیز بہن کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تم نے کہا تھا اب غصہ نہیں کرو گے، لیکن نہیں، اپنی فطرت سے باز تھوڑی آؤ گے، بدماشوں کی طرح انہیں پیٹنے میں لگے تھے آپ جناب۔ بالائے طاق رکھ کر بائک پر بیٹھی وہ مسلسل یوسف کو
सुनाने में लगी हुई थी, जो जस्मीन की झिड़कियों को मज़े से सुनता उसके गुस्से को मज़ीद भड़का रहा था। वो तो जैसे शराफत दिखा रहे थे। ज़रा सा चेहरा मोड़ कर वो बोला। जस्मीन ने घूर कर उसे देखा। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ, आपको मेरी ही बात करनी चाहिए और किसी की करने की ज़रूरत भी नहीं, यूसुफ ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। सुधर जाओ, वरना इस बार सेमेस्टर में फ़ेल कर दूंगी। जस्मीन का बस नहीं चल रहा था कि ऐसा क्या करे कि उस सरफिरे इंसान की अकल ठिकाने आ जाए। अच्छा छोड़े, बताए आगे से दाएं या बाएं? उसकी धमकी को नज़रअंदाज करते हुए यूसुफ ने रास्ता पूछा। दाएं। उसके बाद एक गली छोड़कर बाएं हाथ पर गाड़ी रोक देना। बाएं हाथ पर गाड़ी रोक देना, अब के आराम से जवाब दिया। यूसुफ इस बात में सर हिलाता गाड़ी को उसके बताए रास्ते पर ले गया। थोड़ी देर बाद ही वो उस इलाके में पहुंचकर बाइक रोक चुका था। उस इलाके में छोटे छोटे मकानात मौजूद थे। यूसुफ हैरत से उन मकानात को देखने लगा। जस्मीन को देखकर लगता नहीं था कि वो ऐसे घरों से हो सकती है। आप यहाँ रहती हैं? ये इलाका तो किसी गांव से कम नहीं लगता, यूसुफ ने उसे देखते हुए पूछा, जो बाइक से उतरकर अपनी चादर ठीक से ओढ़ने में लगी थी। यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। उसके सवाल को नज़रअंदाज करती हुई वो शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गई। यूसुफ वहीं बाइक पर बैठा माथे पर बल डाले उसे जाते देखता रहा। वो तेज़ी से चलती सीधा सड़क के किनारे पर पहुंचकर दाएं जाने मुड़ गई। यूसुफ एक लम्हे के लिए वहीं खड़ा सोचता रहा, जस्मीन के पीछे जाए या नहीं, यहीं से मुड़ जाए। जाने न जाने की तकरार में उसने बाइक स्टार्ट की और फौरन उस सिमत बढ़ गया जहां जस्मीन गई थी। ये यहाँ? वहां पहुंचकर उसने बाइक रोकी और सामने मौजूद उस हवेली को देखा, जो वहां मौजूद तमाम इमारतों में सबसे बुलंदो बाला खूबसूरत थी। ओह, तो ये यहाँ रहती है। दरवाजे पर खड़े चौकीदार से बातें करती जस्मीन को देखकर वो हैरत से बड़बड़ाया था। साथ ही बाइक स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ गया। जस्मीन जो रशीद मियाँ से सलाम दुआ करके अंदर जाने ही लगी थी, अपने पीछे से आती बाइक की आवाज़ पर उसने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ से यूसुफ गुजर कर जा चुका था। वो अंदर तक खौल कर रह गई। यही रोक लो खुद को यूसुफ, जस्मीन गुस्से से ज़ेरे लब बड़बड़ाई। वो ये कैसे सोच सकती थी कि यूसुफ यहाँ तक आता और उसका घर ना देखता। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।